سے جو منصوبے تھے اس کو جو شادی کو منصوبہ 2008 سے لٹکا ہوا تھا اس کو 2015-16 میں ہم نے اس کے لیے فنڈ جاری کر کے مکمل کرایا اور اس سے گوادر کے لیے پانی کے پائپ لائن کا منصوبہ شروع کیا۔ اسی طرح گوادر کے لیے ایران سے بجلی لانے کا منصوبہ شروع کیا، مگر 2018 میں جو ہی پاکستان تبدیلی کا شکار ہوا تو صرف بلوچستان کی ترقی کا پہیہ نہیں رکا بلکہ پورے پاکستان کی ترقی کا پہیہ رک گیا۔ میں آپ کو چند مثالوں سے واضح کرنا چاہتا ہوں کہ جو محرومی آج بلوچستان میں ہے اسی قسم کے حالات تقریباً پورے پاکستان کو درپیش ہیں۔ 2018 میں ہم نے جب حکومت چھوڑی تھی تو پاکستان کا ترقیاتی بجٹ 1000 ارب تھا۔ 2022 اپریل میں جب ہم حکومت میں واپس آئے تو 4 سالوں میں یہ ترقیاتی بجٹ گھٹ کے 700 ارب رہ چکا تھا، اور اگر آپ اس میں مہنگائی کی شرح ڈالیں تو 2018 کے 1000 کے مقابلے میں اس کی حیثیت شاید 250 یا 300 ارب کی ہوگی۔ تو پورے ملک کے لیے جو ترقیاتی بجٹ کا حجم تھا وہ سکڑ کر رہ گیا، جس سے تمام جاری شدہ منصوبے تباہی کا شکار ہو گئے، التوا کا شکار ہو گئے۔ لیکن اپریل میں ہم نے آ کر 10 مہینوں میں ایران سے گوادر کی ٹرانسمیشن لائن کو مکمل کیا۔ اگر وہ 10 مہینے میں مکمل ہو سکتی تھی تو 4 سالوں میں کیوں نہیں مکمل ہو سکی؟ گوادر جو کہ سی پیک کی بندرگاہ بننا تھا، جسے 4 سال اس کی ڈریجنگ نہیں کی گئی، نتیجہ یہ ہے کہ اس کی گہرائی 1.5 میٹر کم ہو گئی، اور ہم نے 2022 میں آ کے تقریباً 4 ارب روپے سے زیادہ کی لاگت سے اس کی ڈریجنگ شروع کی، جو کہ اب مکمل ہو گئی ہے، اور دوبارہ گوادر بندرگاہ کی گہرائی 1.5 میٹر جو کم ہوئی تھی وہ بحال ہو کے پھر وہ ڈیپ سی پورٹ بن چکی ہے۔ ہم نے تقریباً 16 ماہ کے اندر 6 لاکھ ٹن کارگو گوادر پورٹ سے گزارا، جبکہ اس سے پہلے 4 سالوں میں تقریباً 4 یا 5 لاکھ ٹن ٹوٹل کارگو وہاں سے گزرا تھا۔ اور اب پھر وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے ہدایت کی ہے کہ پاکستان کا پبلک سیکٹر کی جتنی پریکیورمنٹ ہوگی اس کا 50% گوادر سے ہوگا، چونکہ گوادر آنے کا مقصد یہ ہے کہ بلوچستان سے اس کی گزر ہوگی اور اس سے لوکل اکانومی کے اندر فائدہ ہوگا۔ اسی طرح لاتعداد میں آپ کو مثالیں دے سکتا ہوں کہ جس سے اب حکومت نے دوبارہ اس ترقی کے عمل کو شروع کیا ہے۔ اس سال ترقیاتی بجٹ میں تمام صوبوں کے مقابلے میں ہم نے 130 ارب روپیہ بلوچستان کے لیے وقف کیا ہے، جو پنجاب سے تقریباً میرا خیال ہے دگنے کے قریب ہے۔ سب سے زیادہ جو بجٹ وفاقی بجٹ سے صوبے کے اندر کسی میں جا رہا ہے وہ 130 ارب صوبہ بلوچستان کے اندر جا رہا ہے۔ تو یہ ہمارے اقدامات ہیں جو ہم اٹھا رہے ہیں بلوچستان کی ترقی کے لیے۔ اور آخر میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو بلوچستان کا پوٹینشل ہے اور جو ہم ترقیاتی منصوبے شروع کر چکے ہیں، ان کی تکمیل کے ساتھ مجھے یقین ہے کہ اگلے 15 سے 20 سالوں میں انشاءاللہ تعالی بلوچستان پاکستان کا خوشحال ترین صوبہ ہوگا، چونکہ اس کی ترقی میں جس چیز کی کمی تھی وہ کنیکٹیوٹی کی کمی تھی، اور آج جو لوگ بلوچستان کے حقوق کے چیمپئن بنتے ہیں میں ان سے سوال کرنا چاہتا ہوں۔ جیسے ابھی اسٹیٹ سیکرٹری صاحب نے کہا کہ مجھے اعزاز حاصل ہے کہ میں نے کراچی سے گوادر کی جو مکران کی ساحل کی سڑک ہے اس کی الائنمنٹ کا سفر بھی کچے ٹریک پہ انجینئرز کے ساتھ پورا طے کیا تھا، جس کے بعد وہ مکران کی ساحلی شاہراہ بنی۔ اور اسی طرح گوادر سے کوئٹہ تک جو سڑک بنی ہے اس کے بھی کچے ٹریک کو میں نے پورا دیکھا ہوا ہے، اور مسلسل
نگرانی کر کے ہم نے تقریباً 3.5 سالوں میں یہ 650 کلومیٹر کا ٹریک مکمل کرایا۔ سوال میرا یہ ہے کہ اگر گوادر اور کوئٹہ میں رابطہ نہیں تھا، جہاں 2 دن لگتے تھے سفر کرنے کے، آج اگر وہ 8-7 گھنٹے میں سفر ہوتا ہے، اور اگر وہ سڑک جو گوادر سے تربت، تربت سے پنجگور، پنجگور سے کلات اور کلات سے کوئٹہ جاتی ہے، اس نے کیا مغربی بلوچستان کے ان علاقوں میں ترقی کا پھل نہیں دیا؟ کیا وہاں پر سماجی اور معاشی ترقی نہیں ہوئی ہے؟ تو کیا وجہ ہے؟ وہ کون عناصر تھے کہ جب یہ سڑک بن رہی تھی تو FWO کے 43 جوانوں نے شہادت کیوں جام نوش کیا وہاں پر؟ وہ کون لوگ تھے جو اس سڑک بننے کے دشمن تھے؟ اور وہ کیوں اس کے دشمن تھے؟ کیونکہ انہیں پتا تھا کہ اگر بلوچستان کے عوام کو سڑکیں ملیں گی، تعلیم ملے گی، تو ان کو شعور آئے گا اور وہ ان کو گمراہ کر کے اپنے نظریات میں پھنسا کے اپنے مقاصد کے لیے استعمال نہیں کر سکیں گے۔ تو آپ مجھے بتائیے کہ کیا بلوچستان کے اندر سڑکیں اور یونیورسٹیاں بنانے والے بلوچستان کے دوست ہیں، یا بلوچستان کے اندر بننے والی سڑکوں کی تعمیر کرنے والوں کو مارنے والے اور بلوچستان میں تعلیم دینے والے استادوں کو مارنے والے لوگ بلوچستان کے دوست اور ہمدرد ہیں؟ یہ بلوچستان کے دوست اور ہمدرد نہیں ہیں، یہ اپنے بیرونی آقاؤں کی جنگ لڑ رہے ہیں، جن کا مقصد یہ ہے کہ وہ بلوچستان میں بدامنی پھیلا کر بلوچستان کو پسماندہ رکھیں۔ کسی ملک، صوبے اور علاقے کی ترقی کا دار و مدار اس کے امن پر ہے، اس کے استحکام پر ہے، وہاں پر پالیسیوں کے تسلسل پہ ہے، وہاں پر اچھی حکمرانی پر ہے۔ اور اگر کسی علاقے میں کانفلکٹ رکھا جائے گا تو پھر اس علاقے میں انویسٹمنٹ کیسے جائے گی؟ وہاں پر کاروبار کیسے آئے گا؟ وہاں پہ ترقی کیسے ہوگی؟ تو آج جو لوگ بلوچستان میں تصادم یا مزاحمت یا کانفلکٹ یا تشدد، جس کا بھی راستہ اسے کہہ لیجیے، اپناتے ہیں، یہ بلوچستان کے دوست نہیں ہیں، یہ بلوچستان کو پسماندہ رکھنا چاہتے ہیں، یہ بلوچستان کے نوجوانوں کے ہاتھوں میں بندوقیں دینا چاہتے ہیں۔ ہم بلوچستان کے نوجوانوں کے ہاتھوں میں لیپ ٹاپ اور کمپیوٹر اور ڈیجیٹل سکلز دینا چاہتے ہیں تاکہ وہ 21ویں صدی کے اندر خود بھی ترقی کریں، صوبے کو بھی ترقی دیں اور اپنے خاندانوں کے لیے بھی وہ کامیاب انسان بن سکیں۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دور میں یہ کتاب جو نہایت محنت سے لکھی گئی ہے، بہت قیمتی سرمایہ ہے، اور میں جناب عمار مسعود صاحب کو، خالد فرید صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے ایک بہت اہم فریضہ سر انجام دیا ہے۔ اس کتاب کو بلوچی زبان کے اندر بھی ترجمہ کر کے تقسیم کرنا چاہیے تاکہ بلوچستان کے زیادہ سے زیادہ نوجوان اس کو پڑھ سکیں اور اس کے ذریعے وہ ان سازشوں سے باخبر ہو سکیں جو بلوچستان اور پاکستان کے خلاف کی جاتی ہیں۔ میں ایک بار پھر ان تمام قائدین کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا جنہیں میں سامنے کی صفوں پہ دیکھ رہا ہوں۔ ان کی یہاں پر موجودگی، ان کی بلوچستان کی ترقی اور مستقبل کے ساتھ ان کی کمٹمنٹ کا مظہر ہے۔ آپ سب کا شکریہ۔ پاکستان زندہ باد۔ وفاقی وزیر احسن اقبال تقریب سے خطاب کر رہے تھے، انہوں نے کہا کہ برطانوی دور سے ہی بڑی طاقتوں کی نظروں میں کھٹکتا رہا ہے۔ کلبھوشن کی گرفتاری کے بعد کوئی شبہ نہیں کہ بلوچستان کے امن کا دشمن کون ہے۔ بلوچستان پاکستان کے ماتھے کا وہ جھومر ہے جسے کوئی میلی آنکھ سے بھی نہیں دیکھ سکتا۔ گفتگو آپ نے ملاحظہ کی، آگے بڑھتے ہوئے بات کریں۔ آل پاکستان وکلا نمائندوں کے اجلاس کا اعلامیہ جاری۔ اجلاس میں مجوزہ 26ویں آئینی ترمیم کے بارے میں تفصیلی گفتگو کی گئی۔ آئین میں ترمیم پارلیمان کا اختیار ہے، آئین کے بنیادی خدوخال سے متصادم ترمیم نہیں ہونی چاہیے۔ اجلاس سے اختتام پر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن اور پاکستان بار کونسل نے متفقہ قرارداد بھی منظور کی۔ اجلاس میں سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن، پاکستان بار کونسل اور دیگر تنظیمیں شریک ہوئیں۔
سینئر صوبائی وزیر شرجیل انعام احمد نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی نے اپنے دور میں بدماشی کے ذریعے قانون پاس کرائے. آج یہ حکومت ایک ایک رکن کے پاس جا رہی ہے. اگر نمبر پورے ہوں گے تو ترمیم ہوگی ورنہ نہیں. موجودہ حکومت بندوق کے زور پر کوئی قانون سازی نہیں کر رہی. ماضی میں سینٹ الیکشن اور بجٹ غنڈہ گردی سے پاس ہوئے. پی ٹی آئی نے اپنے مخالفین کے گھروں کے باہر احتجاج کرایا. انہوں نے اداروں کے خلاف بیہودہ کمپین چلائی. یہ حکومت سے این آر او مانگ رہے ہیں. یہ کہتے ہیں ان کے لیڈر کو جیل سے نکال دیں تو ہم ترمیم میں ساتھ دیں گے. وہ کراچی میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. انہوں نے اپنے دور میں بلڈوز کر کے بدماشی کے ذریعے لڑائی کے ذریعے اپنے انہوں نے حکومت کی. بدماشی لڑائی کے ذریعے انہوں نے اپنے قانون پاس کروائے. جس طریقے سے سینٹ کے الیکشن ہوئے 7 ووٹ مظفر شاہ نے جو سینٹ کے خارج کر دیے تھے. یہ ساری کیا چیزیں تھیں؟ یہ بدماشیاں تھیں, یہ غنڈہ گردیاں تھیں پارلیمنٹ میں بیٹھ کر. یہ عوام کو بیوقوف بنانے کی سازشیں تھیں. جو عوام کو یہ بیوقوف بنا رہے تھے, یہ ہٹ درمی سے بندوق کے زور پہ جو انہوں نے اقتدار کیا ہے. یہ حکومت کم از کم بندوق کے زور پہ نہیں کرے کہ نمبر پورے نہیں ہیں پھر بھی ہم نے دیے پاس آئیز اور آئیز کر کے ہم جان چھڑا لیں. نہیں ہو رہا اس طرح. یہی بلیک میلنگ کی ٹیکٹکس ہیں کہ یہ سارا کام ہم آپ کو کر دیں گے, آپ صرف ہمیں رہا کریں. یہ چاہتے ہیں کہ جی این آر او مانگ رہے ہیں ایک طریقے کا. یہ ڈیل کرنا چاہتے ہیں حکومت سے. یہ چاہتے ہیں کہ جی کیونکہ جو ہے ہمارے لیڈر کو آپ, ہمارے پاس نمبر پورے ہیں, ہمارے لیڈر کو آپ جیل سے نکال دیں تو پھر آپ کی سارے جو ہے آپ کے یہ بل پاس ہو جائیں گے. قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کا کہنا ہے کہ مولانا فضل الرحمان نے واضح کہا ہے کہ ہمیں یہ مسودہ قبول نہیں. اعظم وزیر تارڑ اور بلاول بھٹو کو بھی مسودے کا کچھ پتہ نہیں. یہ تمام لوگ کٹ پتلیوں کا کردار ادا کر رہے ہیں. یہ چاہتے تھے کہ اپنے ہاتھ پاؤں کاٹ کر کسی اور کے حوالے کر دیں. یہ بل پاس ہو جاتا تو مارشل لاء لگ جاتا. آئینی معاملات سپریم کورٹ میں آئینی پیکج بینچ بنا کر کیوں حل نہیں ہوتے؟ کسی بھی قسم کی سپر عدالت ناقابل قبول ہے. وہ پارلیمنٹ ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ کل بھی نشست ہوئی اور کھانا ہوا اسد کیسر صاحب کے گھر پہ, اور انہوں نے واضح اپنے پریس بریفنگ میں بھی یہ بات کہہ دی ہے کہ جو یہ مسودہ دیا گیا تھا یہ تو ناقابل قبول ہے. اور یہ مزے کی بات یہ ہے کہ اعظم تارڑ ہو گئے یا بلاول بھٹو ہو گئے, ان کو بھی نہیں معلوم تھا, اور وہ چاہتے تھے کہ اپنے ہاتھ پیر خود ٹوک کے کاٹ کے کسی اور کے حوالے کر دیں. اور یہ خدا نخواستہ یہ بل یا پاس ہوتا تو پاکستان میں ایک قسم کا آپ سمجھیں کہ فیشسٹ سٹیٹ ہوتی اور فیشسٹ / مارشل لاء سٹیٹ ہوتا, اور یہاں پہ کسی قسم کی جمہوریت نہ ہوتی. آپ کانسٹیٹیوشنل بینچ آپ ایگزسٹنگ سپریم کورٹ میں کیوں نہیں بنا دیتے؟ کانسٹیٹیوشنل بینچ جو دیکھے کانسٹیٹیوشنل کیسز کو. کانسٹیٹیوشنل کیس کا کانسٹیٹیوشنل عدالت ایک سپر عدالت آپ نے بنانی ہے, ناقابل معافی اور ناقابل قبول. پشاور میں افغان قونصل جنرل کی طرف سے قومی ترانے کا احترام نہ کرنے پر دفتر خارجہ کا رد عمل. ترجمان دفتر خارجہ نے افغان قونصلیٹ کی جاری کردہ وضاحت مسترد کر دی. میزبان ملک کے قومی ترانے کی بے حرمتی سفارتی آداب کی خلاف ورزی ہے. ہم نے اپنا بھرپور احتجاج ریکارڈ کیا ہے. دفتر خارجہ کی ترجمان کی جانب سے بیان دیا گیا. کیا افغان قونصل جنرل ویزا کے بغیر رہ رہے ہیں؟ صحافی کی جانب سے سوال کیا گیا. حافظ محب اللہ شاکر پاکستان کے ویزے پر موجود ہیں. افغان قونصل جنرل سفارتکار کا سٹیٹس انجوائے کر رہے ہیں.